بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ نہایت قابل صد احترام جناب خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب، مرکزی چیئرمین علماء مشائخ کونسل، اور ان کے ساتھ پنجاب کی قیادت جناب محترم مولانا محمد جاوید قصوری صاحب، جناب محترم بلال قدرت بٹ صاحب، اور تمام رفقائے مجلس، تخلیق انسانی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق فرمایا، اور ایک بہت بڑا اس کا مقصد ہے۔ اللہ کی ذات اپنی ذات میں کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ مخلوق کی وجہ سے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے مخلوق ہے۔ اور جتنے مراتب اپنی مخلوق میں سے بندوں کو تفویض فرمائے، چاہے مرتبہ نبوت ہو، چاہے مرتبہ امامت ہو، اور چاہے مرتبہ ولایت ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ ہم نے اللہ کی تقسیم کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر اس معاشرے میں مختلف تقسیمیں کر دی ہیں۔ ہر شعبے کے لیے تخصیص کر دی ہم نے، جبکہ جہاں تک اللہ کی ذات نے اور اس نے ہماری تقسیم فرمائی، وہ تقسیم صرف دو ہیں۔ ایک وہ گروہ جو ماننے والا ہے، اور ایک وہ گروہ جو نہیں مانتا۔ ہم نے سلاسل کی، مسالک کی، مذاہب کی، چلے ہر ایک کا اپنا نظریہ، فکر، کام چل سکتا تھا، مگر ہم نے اس کو جب کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لیا کہ میرے سوا کوئی دوسرا مسلمان نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا کہ ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جانے کے روادار نہیں، دوسرے کی امامت میں نماز پڑھنے کے روادار نہیں،
یہاں تک کہ ہم سلام لینے کے روادار نہیں. اللہ نے جو اہل ایمان اور مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی اس میں بھی ہم نے ایک تخصیص کر دی کہ وہ طبقہ جن کے ذمہ داری ہے کہ تبلیغ اسلام، تبلیغ دین، ان کا دنیا کے کام سے کوئی کام نہیں ہے. اس روت سے یہ آیا کہ جی ہم تو صرف دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں. حالانکہ دین میں ہی سیاست ہے. وہ ایک طبقے کو الگ کر دیا. قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امت. یہاں لفظ بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ کوئی استعمال نہیں ہوا، حالانکہ یہ سارے مسلمانوں کے فرقوں کی اصطلاحیں ہیں. اللہ نے ہر کلمہ گو کو امت قرار دیا اور فرمایا کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے بہترین امت وہ ہے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. کنتم خیر امت. اس ساری امت چاہے وہ کسی بھی شعبہ سے، کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ وکیل صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، سکالرز ہیں، زمیندار ہے، دکاندار ہے، کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کی یہ ذمہ داری لگائی ہے. یہ صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے، پیر صاحب کا نہیں ہے، حافظ صاحب کا نہیں ہے. اپنے اپنے شعبے میں اخرجت للناس. دکان پہ بیٹھے ہوئے کی بھی یہ ذمہ داری ہے، شعبہ وکالت سے جو وابستہ ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، جو کھیت میں ہل چلاتا ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے. اخرجت، نکلے، تامرون بالمعروف، نیکی کو پھیلائے، غلبہ اسلام کے لیے عملی جدوجہد کرے، وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس کے لیے رکاوٹ بن کے سامنے آئے. یہ نہ کہتے کہ جی ہمیں کیا، وہ اگلے کا فعل ہے، جو کرتا ہے وہ کرنے دو. اس وقت ہم مزاحمتی قوت کے طور پہ سامنے ہیں، ورنہ جس طرح ہمارا معاشرہ انتشار اور بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، اگر یہ دینی قوتیں دیوار بن کے نہ کھڑی ہوں تو یہ تو مادر پدر آزاد ہو جائیں. آپ کہتے ہیں جی وہ جو کر رہا ہے وہ کرنے دو اس کو، ہمیں کیا ہے. اب صرف یہ اس دیوار جو دینی قوتوں کی دیوار ہے، ورنہ 90% تو یہ ہمارا یورپ بن چکا ہے. آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ہم ان کے پابند ہیں، اور اگر یہ دینی قوتیں بھی میدان میں نہ رہیں تو پھر وہ استعماری قوتیں بالکل مادر پدر آزاد ہو جائیں. تو اسلام نے ہر ایک کی یہ ذمہ داری لگائی، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے عبادت کے لیے ہر انسان کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو. اگر تو اپنے شعبہ زندگی سے جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں اسلامی اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ آپ کی عبادت ہے. وہ چاہے کوئی بھی شعبہ زندگی. اور اسی کو کہا، اس کا جو مطلب یہ لیتے ہیں نا کہ مسجد میں بیٹھ گئے تو سارا دن نفل پڑھتے رہے، سارا دن قرآن پڑھتے رہے. اللہ نے کہا میں نے اس لیے پیدا کیا ہے. معاشرتی اسلام میں جس کا بھی حصہ ہے وہ عبادت میں شامل ہے. لمبی بات کرنے کا یہ موقع نہیں، مختصراً. تو لہذا اپنی سیٹ کے ساتھ، اپنی اس کرسی کے ساتھ، اپنے اس کام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. اگر آپ مخلص ہیں تو آپ عبادت میں ہیں. لہذا یہ پوری قوم کا فریضہ ہے اللہ کی حدود کو قائم کرنا اور اسلام کی تبلیغات کو عام کرنا. اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر.